اس نے صدقہ خیرات کرنا شروع نہیں کیا، بخل کے اندر اور اضافہ ہو گیا، وہ مال کو بچا بچا کر گن گن کر رکھنے لگا۔ اور یہ یہودیوں کی صفت تھی، مال کو گن گن کر رکھنا، مال کو جوڑ جوڑ کر کے رکھنا۔ اور بہت سارے مسلمان بھی آج ایسے ہیں جو دمڑی، کہاوت ہے نا، دمڑی جائے تو جائے لیکن چمڑی نہیں جانا، یعنی جان گئی تو گئی، جانے دو لیکن پیسہ نہیں جانا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی کی مدد کرنا چاہتے ہی نہیں، چاہے وہ کیسے میں مجبور آئے، کیسے بھی محتاج آئے، وہ کیا کہتے ہیں، ان کی کیا مدد کرتے، ہم خود محتاج ہیں، ہم خود مجبور ہیں، ہماری خود ضروریات ہیں، تقاضے ہیں۔ حالانکہ ساری مال، ساری دولت، ساری چیزیں یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو نکالنا بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نکالنا بھی آتا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی عطا کردہ چیزوں میں سے، مالوں میں سے، پیسوں میں سے زکوٰۃ نہ نکالی تو اللہ تعالیٰ کو نکالنا آتا۔ بیماری میں، کیس میں، مقدمے میں، اور بہت سارے لوگ سود میں، حرام کاموں میں پیسے دے رہے، حرام سود میں ادا کر رہے ہیں، کما رہے خوب، لیکن وہ پوری کمائی کا پیسہ چلا جا رہا سود میں، قرض والوں کو دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو دینا بھی آتا، دینا آتا، دینا بھی آتا۔ تو دوسرا فرقہ کون سا ہوا؟ جو اپنے بخل پر، عادت قدیمہ پر برقرار رہا۔ اور تیسرا فرقہ مخلص مومن مسلمانوں کا فرقہ، یہ آیت کریمہ سن کر کے تیسرا فرقہ مسلمان مومن مخلص مسلمانوں کا۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے پاس دو باغات تھے، دو باغات، ایک باغ جس میں 600 کھجوروں کے درخت تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے صحابی اور آ کر کے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کیا ہم سے قرضہ مانگتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اللہ تعالیٰ قرضہ مانگتا ہے۔ اچھا، اگر میں نے قرضہ دیا تو اللہ اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ تم کو اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھایا، ہاتھ پر بیعت کی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس دو باغات ہیں، میں اللہ کے راستے میں دونوں باغوں کو دے دیتا ہوں۔ حالانکہ انہی دو باغات پر ان کا گزر بسر تھا، بچوں کی پرورش، کھانے پینے کا انتظام، ساری ضروریات انہی دو باغوں پر تھی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اللہ کے راستے میں دونوں باغات دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک باغ دے دو، ایک باغ کی اپنے گھر کی ضرورت کے لیے رکھ لو، ایک باغ اللہ کے راستے میں دے دو۔ تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں وہ باغ دیتا ہوں جو سب سے زیادہ میری نظر میں محبوب ہے اور میں اس کو چاہتا ہوں، اور وہ پسندیدہ باغ ہے، اور اس کے اندر 600 کھجور کے درخت ہیں۔ یا رسول اللہ، وہ میں باغ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ آئے اور آ کر کے باغ کے اندر بھی نہیں گئے، باؤنڈری تھی، گیٹ تھا، اس کے اندر بھی نہیں گئے، دروازے پر سے، گیٹ پر سے اپنی بیوی کو آواز دی، ام دہدہ کو، اور آواز دے کر کے کہا کہ فوراً باہر نکل جاؤ، کیونکہ یہ باغ ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا، اب یہ باغ اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کے راستے میں دے دیا، اللہ کا باغ ہو گیا، فوراً باہر نکلو۔ اگر آج کے زمانے کی عورت ہوتی کیا کہتی، مٹی پڑو تم، کیا ہے یہ؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچیاں ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی تعلیم کا مسئلہ اور بچوں کی شادی کا مسئلہ، یہ کیا ہے؟ تم نے بغیر مشورے کے تم نے باغ اللہ کے راستے میں دے دیا، کس سے پوچھ کر کے تم نے دیا؟ آج کی عورت ہوتی کتنی فاتحہ درود پڑھتی اور کتنی صلواتیں سناتی، لیکن حضرت ام دہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باغ کے اندر سے سب سے پہلا کام کیا تھا؟ مبارکبادی دی کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے یہ باغ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے باغ کے سائے میں کھیل رہے تھے، کوئی کھجور توڑ کر کے منہ میں ڈال رہا تھا، کوئی کھجور توڑ کر کے اپنے جو ہے کپڑے میں سمیٹ کر کے رکھ رہا تھا۔ فوراً انہوں نے کہا کہ بچوں کو لے کر کے آ جاؤ۔ ان کی بیوی بھی کتنی پارسا اور نیک تھی، بچوں کے گود میں جو کھجوریں تھی ان کو فوراً اس کو نیچے اتار دیا اور منہ کے اندر جو کھجور تھی اس کو ہاتھ ڈال کر کے نکالا۔ کیا وہ زمانہ تھا، کیسی عورتیں تھی، اس کی پارسائی دیکھیے، اللہ کی ذات پر ان کو بھروسہ دیکھیے، منہ سے کھجوروں کو نکال دیا اور جو کرتے میں جو سمیٹ کر کے انہوں نے کھجوریں رکھی تھی اس کو نیچے گرا دیا کہ یہ اب اللہ کا ہے، منہ سے بھی نکال دیا، نکل کر کے پورے جو ہے بچوں کو اور جو تھوڑا سامان وغیرہ تھا وہ لے کر کے باہر آ گئی۔ یہ آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد تو محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، یہ آیت کریمہ آیت جب نازل ہوئی تو 3 فرقے ہو گئے۔ ایک تو جس نے کہا کہ اللہ غریب ہے، نعوذ باللہ، فقیر ہم اغنیا ہیں، اور دوسرا فرقہ جو اپنی
عادت قدیمہ پر یعنی بخل پر قائم رہا۔ تیسرا فرقہ مومن مخلص مسلمانوں کا، جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کو اپنے مال کو قربان کر دیا۔ یہ نہیں سوچا کل کیا ہوگا، ہماری بچوں کی شادی کیسا ہوگی، کیونکہ وہ ماحول ایسا بنا ہوا تھا۔ اللہ کی ذات پر ان کو اتنا بھروسہ تھا، اللہ ہماری کفالت کرے گا، اللہ ہم کو روزی دے گا، اللہ ہم کو کھلائے گا، اللہ نے جب دنیا کے اندر بھیجا اللہ ہم کو بھوکا پیاسا نہیں رکھیں گے اور طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، اللہ کی ذات پر ان کا بھروسہ تھا۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ قرض حسنہ کون دے گا، سوالیہ انداز میں، حالانکہ سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے، مال بھی اللہ کا، جان بھی اللہ کی، اور یہ جو دولت ہے، مال ہے، گاڑی بنگلہ گھر، یہ سب اللہ کا دیا ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیا کرے بھائی تم قرضہ دو، سمجھ کے قرضہ دو، میں جو دے رہا ہوں قرضہ دے رہا ہوں، قرضہ دے رہے ہو اس کا تم لے رہے ہو بدلہ بعد میں۔ اسی طریقے سے جو تم دنیا کے اندر خرچ کرو گے، میں قیامت کے دن اس کا بدلہ دوں گا، اور اس سے کئی گنا زیادہ بدلہ دوں گا، کم بدلہ نہیں دوں گا، اس سے کئی گنا زیادہ بدلہ دوں گا۔ اور اللہ کی ذات پر یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کی ذات نے جب یہ وعدہ کیا ہے تو اس کا بدلہ ضرور ملے گا، اور اس سے کبھی بیشی نہیں، بالکل کبھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو دہدہ کی اس عمل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوشی ہوئی، کیا فرمایا حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ قول پر کہ اللہ تعالیٰ نے ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت میں بے شمار کھجوروں کے لمبے لمبے درخت اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھے، لمبے لمبے درخت، اور کتنے وسیع اور کشادہ محلات اللہ نے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کے اندر تیار کر کے رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی۔ ایک حدیث چھوٹی سی بیان کر کے میں یاد آئی وہ حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ صبح کے وقت دو فرشتے آسمان سے اترتے۔ یہ حدیث بڑی ہی عبرتناک ہے۔ دو فرشتے آسمان سے صبح صبح روزانہ اترتے، ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، یا اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے مال کو خوب بڑھا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والوں کو خوب بڑھا۔ اور دوسرا فرشتہ یہ بد دعا کرتا ہے، یا اللہ، مال روک کر کے رکھنے والوں کے مال کو برباد کر دے، اس کو تباہ و برباد کر دے۔ ایک فرشتہ تو خرچ کرنے والوں کو دعائیں دیتا، دوسرا فرشتہ مال روک کر کے رکھنے والوں کو بد دعا دیتا۔ اور فرشتے کی بد دعا کہاں کھالی جائے گی؟ فرشتے کی بد دعا کیسا کھالی جائے گی؟ فرشتے تو معصوم ہیں، اللہ کی فرما بردار مخلوق ہے، اس کی بد دعا کو، اس کی دعا کو اللہ کیسا رد کریں گے؟ ایک فرشتہ تو دعا کرتا، یا اللہ، مال بڑھانے والوں کو آپ خوب دیجئے، اور ایک کہتا ہے کہ مال روک کر کے رکھنے والوں کے مال کو برباد کر دیجئے۔ تجربہ کر کے دیکھیے آپ، اللہ کے راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے یہ بات فرمائی کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرے گا، اس کے مال کو کبھی اللہ کم نہیں کریں گے۔ دیکھیے، میرا تجربہ ہے، میں غریب آدمی ہوں، میں آپ کو اس مجلس میں کہتا ہوں، کبھی بھی میں نے اگر 10 روپیہ دیا غریب کو، میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسے کو میں ظاہر کر رہا ہوں، اور اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنا کوئی ناجائز نہیں بلکہ جائز ہے۔ اللہ کی اس نعمت کو میں بیان کر رہا ہوں، جب بھی میں نے کبھی کسی غریب کو، کسی محتاج کو یا مجبور کو میں نے 10 روپیہ دیا، پتہ نہیں کہاں سے 100-200 روپیہ آ گئے، کسی نے 500 روپیہ دے دیا بطور تحفہ، بطور ہدیہ، یا کہیں سے نہیں آنے کی امید تھی، وہاں سے پیسے آ گئے۔ یہ میں تجربہ کر کے بارہا میں نے دیکھا، آپ بھی تجربہ کر کے ہی دیکھیے، تجربتاً ہی یہ عمل کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ تم قرض کو بڑھا، قرض کو دو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، میں اس مال کو بڑھاؤں گا اور اس کا بہترین بدلہ دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی مال کو روکنے والا اور مال کو کشادہ کرنے والا، یعنی اس کی تنگیوں کو اللہ ہی کرتا اور اس کی فراخی کو اللہ ہی کرتا، کسی کی رزق کو تنگ کر دیتا اور کسی کے رزق کو اللہ فراخ کر دیتا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا یہ شرط ہے، شرط اول، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شریعت مطہرہ پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔